الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ ہم زکوٰۃ کا بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ کلاس میں زکوٰۃ سے ہٹ کر جو صدقات ہیں، جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ، اس پر بات کی، کیونکہ زکوٰۃ بھی اسی میں سے ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور زکوٰۃ جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے، اسلام کا رکن ہے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے، یعنی زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے، تو زکوٰۃ ہر اس شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو۔ نصاب ہم بعد میں بتاتے ہیں، نصاب مخصوص رقم کو کہتے ہیں۔ نصاب کے ساتھ ساتھ، نصاب کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ جو شرائط ہیں زکوٰۃ کے لیے، وہ یہ ہیں کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ اسلامی ملک میں رہتا ہو تو اسلامی قوانین کو ملکی اعتبار سے اگر وہ فالو کرتا ہے، اس کے باوجود اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وہ ٹیکس وغیرہ ہوتا ہے، وہ سب پر ہوتا ہے۔ مسلمان ہو اور اس کے بعد آزاد ہو، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آج کل غلام نہیں ہے، پرانے زمانے میں تھے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور تیسری شرط ہے کہ عاقل بالغ ہو، چھوٹے بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، عاقل بالغ ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی یتیم بچہ ہے اور اس کا مال ہے زیادہ، اور جو اس کے سربراہ ہیں جن کی سرپرستی میں اس کا مال موجود ہے، تو وہ اس کے مال سے زکوٰۃ ادا کر سکیں گے۔ لیکن چھوٹے بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہوتا۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، نماز بھی فرض نہیں ہے، زکوٰۃ بھی فرض نہیں۔ جو مال انسان کے پاس موجود ہے، اس پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، اور 1 سال قمری یعنی چاند کے حساب سے جو پورے سال ہوں، 1 سال 12 مہینے گزر جائیں تو زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں، یعنی رجب کے حوالے سے 28 غالباً 28 رجب ہے، آج کسی کے پاس مال آیا اتنا جو نصاب کو پہنچتا ہے، اور اگلا سال جب یہی تاریخ آئے گی تو اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ بیچ میں اگر اس کے پاس مال کم ہوا، زیادہ ہوا، بڑھتا رہا، گھٹتا رہا، تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ جب جس دن فرض ہوا اور جس دن اگلا سال آیا تو اس کے پاس اتنا رقم تھی جس پر زکوٰۃ ہو، تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، لازم ہوگی۔ سال پورا ہونے سے پہلے اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے ایڈوانس، تو بھی اس کی زکوٰۃ جائز ہوتی ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ وہ ہر بندے کا الگ الگ مہینہ ہوتا ہے زکوٰۃ دینے کا، جو حساب رکھتے ہیں، ورنہ عموماً لوگ جو ہے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، سال کا ہونا ضروری ہے۔ جس بھی مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اسی مہینے میں ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہے نصاب۔
زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ سونے کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا. کسی کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، کسی بھی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو یا ویسے رکھا ہوا ہے، تو ہر صورت میں جس کے پاس سونا موجود ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن اس کی مقدار ہے 7.5 تولہ، 7.5 تولہ سونا. اور اس کو گرام میں جو بتائے کہ 87.48 87.48 یہ گرام ہے. اتنا گرام جس کے پاس سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. چاندی کا اگر حساب لگائیں تو چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی موجود ہے یا اس مقدار میں اس کے پاس رقم موجود ہے تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوگی. چاندی اور سونے کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں، چاندی بھی سونا بھی مکس موجود ہے، تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ ان کی جو دونوں کی مالیت ہے چاندی کے اعتبار سے اس کے پیسے لگائے جائیں. اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. جو عام طور پر آج کل دیکھا جاتا ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے، وہی سونا چاندی ہے یا نقد رقم ہے، بینک بیلنس ہے یا مال تجارت ہے. اور اگر کسی کے پاس کوئی کرائے کی چیزیں ہیں، یعنی گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے یا دکانیں کرائے پہ دی ہوئی، ایسی اس کی جو آمدنی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور جو کاروبار کرتے ہیں ان کا جو منافع ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر نصاب کو پہنچی تو. یہ چیزیں ہیں نصاب کے حوالے سے کہ اگر کسی بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یا پھر 7.5 تولہ سونا کو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی. زکوٰۃ جو ہے جن چیزوں پر نہیں ہوتی وہ استعمال کی چیزیں ہیں. یہ چیزیں بندہ گھر میں استعمال کرتا ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. جیسے گھر ہے، گھر یا کپڑے ہیں پہننے کے لیے یا گاڑی ہے استعمال کرنے کی، ان تمام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. گاڑی اگر جتنا مہنگی ہو گاڑی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، تو جتنا بھی مہنگی ہو جو چیز استعمال کی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. پرانے زمانے میں اگر 4-5 گاڑیاں ہوں اگر استعمال کے لیے رکھی ہوں پھر نہیں ہوگی. ہاں، اگر کرائے پر چلانے کے لیے اس طریقے سے رکھی ہوں گی پھر اس کرائے پر ہوگی. یعنی کسی کے بچے ہوتے ہیں 4-5، ہر بچے کو الگ الگ گاڑی دی ہوتی ہے تو وہ استعمال کی ہوتی ہے، ان پر نہیں ہوتی. پرانے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، یعنی اچھی سواری گھوڑا ہوتا تھا، مہنگے ہوتے تھے، تو جس کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں. اور اگر اسی کو دیکھتے ہوئے آج کل مہنگی گاڑی ہیں، جو استعمال کی چیزیں ہیں جتنا بھی مہنگی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، گھریلو استعمال کی چیزیں بھی. اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں. تو یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے. اللہ نے اس میں جو مصارف زکوٰۃ ہے ان کا ذکر کیا، یعنی وہ لوگ جن پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. سب سے پہلے فقیر، اس کے بعد مسکین، اس کے بعد وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، سب کی ہم تھوڑی تشریح کریں گے آپ کے سامنے. اور مؤلفۃ قلوب، اور غلام کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے. اور جو مقروض ہے، جس نے قرض دینا ہے کسی کا زیادہ، جو اس کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے خود ادا کرنے کی،
تو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور پھر ایک مصرف جو ہے وہ فی سبیل اللہ کی راہ میں، تو یہ جو عام ہے، کسی بھی کار خیر میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور آخری مصرف جو ہے وہ ہے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگرچہ مسافر جو ہے وہ غنی ہو اور کسی اور علاقے میں گیا ہوا ہے، وہاں اس کو ضرورت ہے، اور وہاں کے علاقے کے لوگ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ جو مسافر ہے، آج کل تو مطلب مسافر کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، ڈیجیٹل دور ہے کہ پیسے منگا بھی سکتا ہے، پھر بھی جو شرعی حکم ہے یہی ہے کہ اس کی زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کی جا سکتی ہے اگر وہ مسافر ہے، تو تاکہ اس کو پریشانی سے، یعنی وہ تمام چیزیں جو انسان کو پریشانی میں ڈالتی ہیں، اللہ اور اسلام جو ہے اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کہا فقیر اور مسکین دونوں میں فرق کرتے ہیں فقہا، کہتے فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو، یعنی مال کی نصاب نہ ہو، تو ایسا بندہ فقیر ہوتا ہے۔ گزارا اس کا چل رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہو جائے، تو وہ بندہ فقیر ہوتا ہے۔ تو ایسا بندہ جو ہے اگر زکوٰۃ لیتا ہے تو وہ لے سکتا ہے، لیکن فقہا کہتے ہیں ایسے بندے کو جس کا گزارا چل رہا ہے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے۔ اور یہ جو لفظ ہے فقیر کا جو اصل معنی ہے، یعنی جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فقیری پر فخر ہے، الفقر فخری، جو فقر ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر ہے، جو غربت ہے، آپ نے خود اختیار کی ہوئی۔ فقیر جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو نصاب تک پہنچتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اور مسکین کے لیے جو ہے وہ مانگنا بھی جائز ہے، کسی سے مانگتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن فقیر کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہم تو فقیر ہی کہتے ہیں، تو آج کل تو جو بھیک مانگنا ہے یہ باقاعدہ کاروبار ہے، پیشہ ہے، مطلب وہی پیشہ کاروبار ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیشہ وارانہ بھکاری پن ہے، اسلام نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ اچھا، یہ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے یا آپ کسی صدقات کے حوالے سے ایک بات جس کو قرآن نے اشارتاً بیان کی ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں کی دینی چاہیے، ان لوگوں کو دینی چاہیے جو مانگتے نہیں ہیں، سفید پوش ہم ان کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی عزت نہیں گنوانا چاہتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے۔ اور آپ کو معلوم ہے اگر ایسا کوئی بندہ تو اس پر مال خرچ کریں تو اس فقیر کو آپ دیں گے، منگتے کو، اس سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ سورۃ بقرہ میں اس کی تفصیل ہے کہ اس کے چہرے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ امیر ہے، اس کی یعنی بود باش سے، رہنے سہنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس مال وال ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ فقیر ہے، اس کے پاس اخراجات کم ہوتے ہیں یا بہت ہی مشکل سے اس کا گزارا ہوتا ہے، تو ایسے بندے کو دینا بہت اچھا ہوتا ہے۔ بالخصوص جو رشتہ دار ہو، اس طرح کا ہو، رشتہ دار ہو، تو رشتہ داروں کا معلوم ہوتا ہے عموماً بندوں کا کہ کیا اس کی کیفیت ہے، کیسے حالت ہے، تو رشتہ داروں کو سب سے پہلے صدقات اور زکوٰۃ دینا چاہیے۔ مسکین اور فقیر کا فرق سمجھ آ گیا۔ مسکین بالکل جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، فقیر جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ عاملین زکوٰۃ، یعنی اس زمانے میں باقاعدہ نظام ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجتے تھے زکوٰۃ لینے کے لیے۔ اب جو زکوٰۃ لینے جاتے تھے ان کے اخراجات جو ہیں زکوٰۃ کے مال سے ہی ادا کیے جاتے تھے، تو زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو دینا جائز ہے۔ جو زکوٰۃ وصول کرتا ہے، اگر نظام ہو، اسلامی نظام ہو، آج بھی جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں، جو وصول کرنے کے لیے جائیں یا کسی بھی طریقے سے اس طرح بینک کے ذریعے وصول کریں، کسی بھی طریقے سے وصول کریں، تو ان کو اس زکوٰۃ کے مال سے تنخواہ وغیرہ دی جا سکتی ہے۔ آج کل جو ہے مدارس کے جو لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں
وہ عاملین کے زمرے میں وہاں سے خرچ کرتے ہیں۔ احتیاط بہرحال ضروری ہے کہ جب بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں لے سکتا ہوں تو اس میں بے احتیاطی کرتا ہے کہ زیادہ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں سرکاری مال ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سرکاری مال ہے، سرکاری مال میں پھر بندہ احتیاط نہیں کرتا۔ حالانکہ جو سرکاری مال ہوتا ہے، سرکاری مطلب پوری عوام کا، پورے پاکستان کا، ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو اس میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے۔ پرسنل کسی کا مال ہے، آپ نے کھایا، آپ کا حساب اسی سے ہے، وہ آپ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور آپ اس سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر سرکاری مال ہے، پورے ملک کا مال ہے، تو آپ کس کس سے معافی مانگیں گے؟ تو اس کا حساب مشکل ہے سرکاری والا، تو اس میں احتیاط زیادہ ہے۔ بہرحال ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں، اگر آپ کبھی آپ کو موقع ملے، جس طرح زکوٰۃ کے چیئرمین بھی بنتے ہیں کوئی، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ جو مال ہوتا ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، غیر مستحق تک مال نہ جائے، مال کا حساب جو ہے بہت مشکل ہے۔ مؤلفۃ قلوب، مؤلفۃ قلوب کا مطلب ہوتا ہے دلوں کو میل کرنا، دلوں کو میل کرنا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ زکوٰۃ کے مال سے کافروں کو دیتے تھے، ان کو اسلام کی طرف میل کرنے کے لیے۔ جو پیسہ ہے وہ سب کو میل کرتا ہے اپنی طرف، کھنچاؤ پیسے کے اندر موجود ہے شروع سے ہی۔ جب غزوہ حنین ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تحاشا مال تھا، وہ جو غنیمت کے طور پر ملا تھا۔ طائف کا، اوطاس کا، یہ مختلف قبیلے تھے، ان سے بے شمار مال تھا، بکریاں ہزاروں میں تھی اور اونٹ سینکڑوں اونٹ تھے۔ تو اس کے بعد جب لوگ آ رہے تھے، کافر لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھڑا دھڑ دے رہے تھے، کسی کو 50 بکری دیتے، کسی کو 100 بکری دیتے، کسی کو 20 اونٹ دیتے، کسی کو 50 اونٹ دیتے، اس طرح آپ مسلسل دے رہے تھے۔ اور جس کو مال ملتا آپ کی سخاوت دیکھتے، پھر وہ اسلام کی طرف میل ہو جاتے کہ اسلام میں تو بہت، اسلام والے جو ہیں بہت سخی ہیں، تو اس کی طرف، اس لیے یہاں تک کہ ایک بندے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 اونٹ دیے تو میں آپ کی طرف میل ہوا، پھر آپ نے اور 10 دیے، یہاں تک کہ مجھے 50 یعنی 100 یا 50 کا ذکر ہے، مجھے اونٹ دیے تو میرا دل بالکل اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میل ہو گیا۔ بہرحال اگر موجودہ زمانے میں جو فقہا ہیں وہ سمجھیں کہ اس طرح مال خرچ کرنا، ہم وہ جو پکی بات اس حوالے سے نہیں کر سکتے کہ پکی بات تب ہوتی جب نظام ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک میں اسلام کا نظام ہو، باقاعدہ نظام، تو پھر اس میں پکی بات کی جا سکتی ہے کہ اب جو ہے کہ کافروں کو مال دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، کون سی صورت ہے جس میں دینا چاہیے، کون سی صورت ہے جس میں نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال جو آج کل جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جو فقہا جو ہے کافروں کو زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں کہ یوں ان کی مدد ہوتی ہے اور وہ اسلام کے خلاف کرتے ہیں۔ اگر ہمارا پاس پیسہ ان کے پاس جاتا ہے، وہی پیسہ ہمارے خلاف وہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ والی صورت ہو تو پھر زکوٰۃ کا مال وہاں نہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ والی صورت ہے جو حضور کے زمانے میں تھی کہ آپ مال دیں گے، اس میں پرسنل ہو سکتا ہے، یعنی کوئی شخص ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ اس کو اگر میں پیسے دوں گا تو یہ اسلام کی طرف میل ہوگا یا مسلمان ہو جائے گا، آپ اس طرح پھر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس زمانے میں غلام تھے، غلام کو آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تو آج غلام نہیں ہے تو اس کی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو مقروض ہے، قرض دار جو ہے، جس نے قرض دینا ہے، اس کو قرض کی ادائیگی کے لیے بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کوئی شخص ہے جس کے پاس قرض چڑھ گیا، جس کے اوپر قرض چڑھ گیا، مالدار تھا، مالداروں پر بھی اکثر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہوا تو اس پر قرض چڑھ گیا، اب اس کے قرض سے اس کو نجات دلانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال اس پر استعمال کیا جا سکے۔ اب اس زمانے میں یا بعد میں جب اسلامی نظام تھا تو بیت المال میں ساری زکوٰۃ ہوتی تھی، اور بیت المال کا جو سربراہ ہوتا تو سب کی مدد کرتا رہتا تھا، اور اپنے اوپر لازم سمجھتے تھے کہ کوئی شخص جو ہے وہ محروم نہ رہے۔ حضرت عمر نے تو بالخصوص اس حوالے سے وہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا ان کا وہ وظیفہ مقرر کرتے تھے کہ وہ بیت المال سے اس کو رقم ادا کی جاتی تھی اس کے اخراجات کے لیے، حاملہ خواتین کے لیے
انہوں نے جو وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے ان کو اخراجات ادا کیے جاتے تھے، باقاعدگی تھی مطلب اس طرح وہ کوئی بچے ہوتے تھے کہ جب اس کا دودھ چھڑایا جاتا تھا پھر اس کو رقم ملتی تھی. تو ایک بچہ رو رہا تھا، حضرت عمر کا واقعہ، بچہ رو رہا تھا اور پوچھا گیا یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ عمر کا قانون ہے کہ جب بچے کا دودھ چھوٹے گا ماں سے پھر اس کا وظیفہ مقرر ہوگا. تو عمر رونے لگے کہ میری وجہ سے کتنے بچے روئے ہوں گے کہ ماں جلدی ان کا دودھ چھڑاتی ہوں گی. 2 سال مطلب مدت ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے. تو پھر انہوں نے وہ قانون تبدیل کیا کہ بچے کی پیدائش سے جو وظیفہ ہے بچے کا جاری ہوگا. مطلب اخراجات جو ہیں وہ حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں. ہر وہ شخص جو کمانے کے قابل نہیں ہے تو حکومت پر لازم ہوتا ہے اس کے اخراجات اٹھائے. یہ اسلام کے حضرت عمر نے بالخصوص، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جس کو انہوں نے آگے بڑھایا، کیونکہ آپ کے زمانے میں وہ جو آبادی اتنا زیادہ نہیں تھی، مخصوص تھی. جو صحابہ کے زمانے میں آبادی بھی بڑھ گئی اور لوگ بھی بڑھ گئے اور طریقہ کار بھی تھوڑا تبدیل ہو گیا. اچھا، ایک مصرف ہے اللہ کی راہ میں، یہ عام ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ فی سبیل اللہ. تو جس میں جس طرح مطلب کہ جو ایسا کام جس میں عام لوگوں کا فائدہ ہو، یا اس میں آج کل کے دور میں مدارس کو بھی شامل کرتے ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ اس میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جو پڑھاتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یا صدقات سب سے پہلا حق جو آپ کے رشتہ داروں کا ہے، ان میں دیکھیں اگر کوئی مستحق ہے تو اسی کو دیں، آگے نہ جائیں. یا پھر آپ کا پڑوسی ہے جو مستحق ہے تو اس کو دیں. اگر آپ کا پڑوسی بھی حقدار نہیں ہے اور آپ کا کوئی رشتہ دار بھی حقدار نہیں ہے تو پھر آپ دینی مدارس کو دیں. تیسرا مصرف بہترین یہی ہے آج کل کے دور میں کہ جی معافی نہیں دینا ہے، دینا اگر مستحق ہے تو بندہ لازم ہے دینا ہے. بندہ سے ضرور دے. ہاں، جو صاحب نصاب ہے اس کو دینا ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے. چلو آخری جو ہے وہ ہے مسافر. پہلے ہم نے کہہ دیا مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اچھا، کچھ جو اہم بات اس حوالے سے کہ زکوٰۃ اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے. اصول کا مطلب باپ دادا پردادا اوپر تک جہاں تک چلے جاؤ ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور فروع آپ کا بیٹا پوتا پر پوتا ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وہ ویسے ایک دوسرے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے تو زکوٰۃ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. لیکن جو وہ ہے بہن بھائی ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. آپ اپنی بہن کو اگر وہ مستحق ہے تو، آپ کا بھائی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں. بلکہ ہم نے تو یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں اور صدقات بھی انہیں کو دیں. کوئی بات ہو زکوٰۃ کے حوالے سے تو بتائیں. چچا چاچی ماما مامی ان کو بھی دے سکتے ہیں. یہ اوپر نیچے جو ہیں رشتے ان کو نہیں دے سکتے، دائیں بائیں جو ہیں ان کو دے سکتے ہیں. چلو ہم مختصر حج کے حوالے سے بھی کریں گے. حج اور عمرہ جو ہے یہ ویسے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اور اس کے مسائل بھی تب پیش آتے ہیں جب بندہ جائے. اور جب بندہ جاتا ہے تو اس دن تبھی یاد کرتا ہے اور سیکھ بھی جاتا ہے. اس کا زیادہ تر پریکٹیکل کے ساتھ تعلق ہے. تو مختصر ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ جو حج ہے وہ اس شخص پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، یعنی آنے جانے کے اخراجات اس کے پاس موجود ہیں اور ساتھ ساتھ راستہ بھی پرامن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر حج فرض ہوتا ہے، ورنہ عموماً حج فرض نہیں ہوتا. اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حج ہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بار حج آیا ہے، یعنی حج فرض جب ہو چکا 2 بار آیا ہے. تو ایک بار آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امیر بنا کے بھیجا تھا 9 ہجری میں.
اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا، اور وہی آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ تو آپ نے اور حج نہیں کیا، آپ نے 4 عمرے کیے اور فقط 1 حج کیا۔ اس میں یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر سکتے تھے، ہر سال کر سکتے تھے، 2 سال ویسے آپ نے گزارے، دونوں سال کر سکتے تھے، لیکن آپ نے 1 کیا تاکہ مالدار جو ہیں وہ حج 1 دفعہ کریں، اور جو باقی جو مال ہے اس کو غریبوں میں جو تقسیم کریں، جو دوسرے لوازمات ہیں ان میں بھی مال خرچ کریں، فقط حج پر نہ لگائیں۔ عمرے بھی آپ نے زیادہ نہیں کیے، فقط 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، 4 عمرے فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ حج کی جو اقسام ہے، یہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد کا مطلب ہوتا ہے تنہا حج، اس کے ساتھ عمرہ نہیں ہے، فقط حج کیا۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں، وہ اکیلا حج کرتے ہیں، اس کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا حج ہوتا ہے حج قران، حج اور اس کے ساتھ عمرہ، حج اور اس کے ساتھ عمرہ، لیکن دونوں کا ایک ہی احرام۔ آپ نے احرام باندھا، اس کے بعد عمرہ کیا، عمرے کے بعد احرام نہیں کھولا، احرام کو جاری رکھا، تو پھر اسی احرام کے ساتھ آپ نے حج بھی کیا۔ حج اور عمرے کو ایک ہی احرام کے ساتھ جب کیا تو اس کو حج قران کہتے ہیں۔ قران کا مطلب ملانا، حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ متصل ہے، اور سب سے مشکل حج یہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو حج تمتع، کہ آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، پھر حج کیا۔ عموماً لوگ جو ہیں یہی حج کرتے ہیں۔ یہاں سے پاکستان سے جائیں، مثال کے طور پر آپ 4 ذو الحجہ کو وہاں مکہ میں پہنچ گئے، تو آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، پھر 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھ لیا، تو آپ کا عمرہ بھی ہو گیا اور حج بھی ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں حج کے ایام میں عمرہ ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے لیے تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کو فرمایا جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے وہ احرام کھول دیں، جنہوں نے عمرہ کر لیا تو وہ احرام کھول دیں، اور پھر 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھیں گے۔ تو صحابہ حیران ہوئے اور پوچھنے لگے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ جو رسم چلی آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ احرام کھول دو، عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں قربانی کے جانور لایا ہوں، تو اگر میں قربانی کے جانور نہ لاتا تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، یعنی عمرہ کیا، اس کے بعد احرام کو جاری رکھا، پھر اسی احرام کے ساتھ آپ نے حج بھی کیا۔ لیکن صحابہ سے آپ نے حج تمتع کرایا، اور کچھ صحابہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج قران کیا۔ حضرت علی تھے، ابو موسیٰ اشعری تھے، یعنی وہ صحابہ تھے جو قربانی ایک جانور ساتھ لائے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج قران کیا، باقی اکثر صحابہ نے حج تمتع کیا۔ تو دونوں طرح حج کیا جا سکتا ہے۔ عمومی لوگ یہی حج تمتع کرتے ہیں، اور حج قران کریں تو بھی صحیح ہے، لیکن وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں پہنچتا ہے حج کے ایام کے قریب، پھر اس کو قران کر لینا چاہیے۔ اب 6 ذو الحجہ کو وہاں پہنچا، 8 ذو الحج سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، 8 ذو الحج سے۔ اگر کوئی 7 کو پہنچا، 6 کو پہنچا، اگر 5 کو پہنچا، اس کی دل کرے تو قران کر لے، لیکن اس سے پہلے پہنچے یا شوال میں پہنچ جائے یا یعنی ذوالقعدہ میں، ذیقعدہ میں، تو پھر اس کو تمتع کر لینا چاہیے۔ بہت مشکل ہے، احرام میں مسلسل رہنا بہت مشکل ہے۔ جو حج کے ایام ہیں 8 ذو الحجہ اور 9 ذو الحجہ اور 10 ذو الحجہ سے پھر 13 تک، جو 10 ذو الحجہ سے جو حج مکمل ہو جاتا ہے، کہ 8 ذو الحجہ کو احرام باندھتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد مینا چلے جاتے ہیں، مینا، پھر رات وہاں گزارتے ہیں، صبح پھر عرفات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ مینا جو ہے جگہ کا نام ہے، اور عرفات جو ہے یہ بھی جگہ کا نام ہے، اور وہاں سب سے اہم رکن جو ہے، رکن اعظم اس کو کہتے ہیں حج کا، وقوف عرفات ہے۔
عرفہ جگہ کا نام ہے، اس کو عرفات بھی کہتے ہیں، تو وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، بس ٹھہرنا ہوتا ہے، وہاں ٹھہرنے کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، اور حج کا رکن ہے، وہ اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا۔ سارا دن وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے 9 ذو الحجہ کو، پھر شام کو وہاں سے واپس آنا ہوتا ہے۔ مزدلفہ جگہ کا نام ہے، وہاں مزدلفہ رات وہاں گزارنی ہوتی ہے، پھر صبح جب ہوتی ہے، صبح نماز سے پہلے، تو وہاں سے مینا کی طرف دوبارہ آنا ہوتا ہے۔ مینا آ کے پھر وہاں صبح قربانی کرتے ہیں اور رمی جمار کرتے ہیں، یعنی شیطان جو ہے، شیطان کہ اس کے جو علامات بنی ہوئے ہیں اس کو پتھر مارتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، تو یوں حج مکمل ہو جاتا ہے۔ حج پر اگر ہم غور کریں یا عمرہ پر اگر غور کریں، جو ہمارے لیے سمجھنے کی باتیں کہ ان میں زیادہ تر جو ہے وہ یادیں وابستہ ہیں، حج اور عمرہ میں یادیں وابستہ ہیں، یعنی کہ طواف کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، وہ مقام ابراہیم بھی ہے، اور صفا مروہ جو ہے حضرت ہاجرہ کی یاد ہے کہ وہ وہاں دوڑی تھی، 7 چکر لگائے تھے، اور پھر اللہ نے عمرہ اور حج کا طریقہ یہی مقرر کر دیا، جو حج کرے گا عمرہ کرے گا تو وہ 7 چکر لگائے گا انہی کی یاد میں۔ اور تو باقی جو عرفات جو حضرت آدم علیہ السلام کی یاد ہے، مقام عرفہ جو ہے وہاں حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو حوا کو اور جگہ بھیجا اور آدم کو اور جگہ بھیجا، تو وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، اور آخرکار ان کی ملاقات جو ہوئی وہاں عرفہ میں ہو، مقام عرفات جو جبل رحمت ہے، رحمت کا پہاڑ، وہاں جو ہے جبل رحمت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی ملاقات کرائی حضرت حوا سے۔ عرفہ کہتے ہیں، پہچان کو کہتے ہیں، اسی سے یہ عرفات نام پڑا ہے اس جگہ کا۔ اور جدہ جو ہے، جدہ نانی اور دادی کو کہتے ہیں جدہ، تبھی اس کا نام جدہ ہے کہ وہ حضرت جو حوا ہیں سب کی دادی ہیں، وہ وہاں آئی تھی اور وہاں سے پھر عرفات منتقل ہوئی تھی۔ بہرحال یہ حج کی باتیں جو ہیں یہ زیادہ تر ہمارے بزرگوں کی یادیں ہیں، مطلب انبیاء علیہ السلام کی یادیں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو پیارا ہوتا ہے تو اس کے علامات کو وہ زندہ رکھتا ہے۔ اللہ کا جو پیارا ہوتا ہے، اللہ کو اس کی علامات اچھی لگتی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام جو ہیں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، اسماعیل علیہ السلام جو ہیں، یہ سارے اللہ کے خاص بندے ہیں جن کی علامات کو اللہ رب العزت نے زندہ رکھا ہے۔ اور حج کے دوران جو ہے طواف جب کرتے ہیں، طواف میں 3 چکروں میں بازو اکڑا کے چلتے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا فرمایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے 7 ہجری میں، 6 ہجری میں حدیبیہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ، اس کے بعد اگلے سال 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو صحابہ کرام کی تھکے ہوئے تھے، اور کچھ مشرکین نے کہا کہ ان کی حالت دیکھو کتنا تھکے ہارے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، تو آپ نے فرمایا کہ جب طواف کرو تو طواف کے دوران جو ہے بازو اکڑا کے اور اس طریقے سے چلنا ہے، بازو اکڑا کے چلنا ہے اور اس طریقے سے چلنا ہے جس طرح پہلوان چلتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس طرح کا طریقہ اختیار کیا کہ وہ پہلے 4 چکروں میں 3 چکروں میں بازو اکڑا کے چل رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا طریقہ اختیار کر دیا کہ آج بھی حاجی یا عمرہ کرنے والے چلتے ہیں تو اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ چلو یہ چند باتیں تھیں حج عمرہ کے حوالے سے، جو انشاءاللہ آپ جائیں گے تو پھر ساری باتیں سیکھ جائیں گے۔ عمرے کا جو طریقہ ہوتا ہے، عمرے میں سب سے پہلے جو اہم باتیں ہیں، احرام ہے۔ احرام کا مطلب چادر نہیں ہے، وہ اس کی علامت ہے، چادر احرام کی علامت ہے،
احرام کا مطلب نیت ہے. آپ نے چادریں باندھ لی، نیت نہیں کی تو آپ محرم نہیں ہیں. ٹھیک. اس میں ہم احتیاط بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں سے بھی عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ چادریں گھر سے باندھ لیں نہا کے، بھلے نفل بھی پڑھ لیں، لیکن نیت نہ کریں. جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، آپ کا جہاز اڑ جائے تو پھر نیت کر لیں، کیونکہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ بندے احرام باندھ کے جاتے ہیں، پھر ایئرپورٹ پہ یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آف لوڈ ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بہت شدید مشکلات ہوتی ہیں. ہمارے بھائی تھے، ان کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا. ان کو میں نے ویسے سمجھا دیا تھا پہلے کہ آپ نے نیت نہیں کرنی. وہ ان کو چھوڑ کے آئے ہم ایئرپورٹ پہ. ابھی ہم راستے میں تھے تو فون آ گیا کہ ہمارا مسئلہ ہو گیا، پھر ہم ان کو واپس لینے گئے تھے. مطلب یہ احتیاط ہم اس کو بتاتے ہیں، یہ پریکٹیکل جو ہو چکا ہے. آپ جب بھی عمرے کے لیے جائیں تو نیت نہ کریں، احرام باندھ لیں لیکن نیت تب کریں جب یقین ہو جائے میں چلا گیا. مقام آتا ہے میقات کا، جب پھر نیت کر. ہاں وہ میں بتا رہا ہوں، یعنی جو میقات کا مطلب ہوتا ہے وہ حد جہاں سے نیت کرنا لازمی ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ یہیں سے بھی نیت کر سکتے ہیں. جہاز میں بتاتے ہیں میقات آنے والا ہے، آپ نیت کر لو، تو وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جہاز اڑ جائے تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. میقات سے پہلے یا میقات کے پر داخلے کے وقت آپ نے نیت کر لینی ہے. تو احرام ہے. اس کے بعد طواف ہے، دوسرا رکن جو ہے عمرہ کا طواف ہے. طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، اور 7 چکر ہوتے ہیں. چکر کہتے ہیں ایک جگہ سے گھوم کے پھر وہاں آنا، اس کو چکر کہتے ہیں. تو 7 یعنی حجر اسود جو ہے وہاں سے احرام کو طواف کو شروع کرتے ہیں. جب گھوم کے وہاں آتے ہیں تو ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ آتے ہیں تو ایک چکر مکمل ہوتا ہے. تو طواف کے ٹوٹل 7 چکر ہوتے ہیں. تو 7 چکر، طواف کا معنی گھومنا ہوتا ہے. ویسے 7 دفعہ گھومنا لازمی ہے طواف میں. اور اس کے بعد جو ہے سعی ہے، یعنی صفا اور مروہ جانا ہے. اس کے جو چکر ہیں صفا اور مروہ کے وہ یک طرفہ ہیں. اس میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور شدید مشکل کا شکار ہوتے ہیں. صفا مروہ کی جو دوڑ ہے وہ یک طرفہ ہے، طواف کی طرح نہیں ہے. یعنی جو صفا مروہ کی دوڑ شروع کرتے ہیں وہ صفا سے کرتے ہیں. اب یوں نہیں ہے کہ آپ صفا سے گئے اور مروہ سے گھوم کے دوبارہ آئے صفا پہ تو ایک چکر ہوا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک. اب صفا سے گئے مروہ تو ایک چکر مکمل، مروہ سے صفا آئے تو پھر دوسرا مکمل، پھر وہاں گئے تو پھر تیسرا مکمل. اس طریقے سے 7 کرنے، یک طرفہ، 2 طرفہ نہیں. تو صفا سے شروع کرتے 7واں مکمل کہاں ہوگا؟ صفا پہ یا مروہ پہ؟ مروہ پہ مکمل ہوگا. ٹھیک. صفا سے مروہ جاتے ہیں، 1 ہو گیا. مروہ سے صفا 2 ہو گئے. پھر صفا سے مروہ 3 ہو گئے. پھر مروہ سے صفا 4 ہو گئے. پھر صفا سے مروہ 5. پھر مروہ سے صفا 6. اور پھر صفا سے مروہ 7 ہو گئے. جب پھر مروہ پہ جاتے ہیں پھر وہاں وہ دعا کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں. اس کے بعد حلق کراتے ہیں، یعنی سار مڈاتے ہیں. یہ آخری رکن ہے عمرے کا. عمرے میں یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں: احرام ہوتا ہے، اور طواف ہوتا ہے، اور سعی ہوتے ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اور حلق کرانا ہوتا ہے، سر منڈانا، گنجا ہونا. یہ رکن ہے. گنجا ہونا یہ لازمی نہیں، اگر کوئی بال چھوٹے کرانا چاہے تو بھی وہ کرا سکتا ہے. اور گنجا ہونا جو زیادہ افضل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، یہ جنہوں نے حلق کرایا، سر مڑایا، ان پر رحم فرما. پھر دوسری دفعہ فرمایا اے اللہ حلق کرانے والوں پر رحم فرما. تیسری دفعہ بھی پھر فرمایا کہ حلق کرانے والوں پر رحم فرما. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قصر کرانے کے لیے دعا کر لیں. تو چوتھی بار آپ نے قصر والوں کے لیے دعا کی. یا اللہ، قصر مطلب بال چھوٹے کرانا، جو بال چھوٹے کراتے ہیں ان پر بھی رحم فرما. تو افضل یہ ہے کہ حلق کرانا، یعنی سر کو منڈانا جو ہے یہ افضل ہے. تو یہ عمرہ کے 4 رکن ہیں جو ضروری ہیں. جب عمرہ کر لیتے ہیں مقام ابراہیم میں 2 نفل پڑھتے ہیں. جی وہ طواف جب کر لیتے ہیں. طواف کرنے
طواف کا جو طریقہ ہے وہ 7 چکر اور 2 نفل، یہ طواف مکمل تب ہوتا ہے 7 چکر اور 2 نفل مقام ابراہیم کے پاس۔ جب ہوٹل سے جاتے ہیں گھومنے کے لیے تو وہاں سے 2 نفل وہ نیت کے وقت میں نے کہا تھا نا، آپ گھر سے احرام باندھ کے جائیں 2 نفل بھی پڑھ کے جائیں یا ایئرپورٹ پہ جا کے پڑھیں تو وہ شکرانے کے ہوتے ہیں، نفل جو ہوتے ہیں وہ لازمی نہیں ہوتے، اگر ان کوئی نہیں پڑھتا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے چاہیے شکرانے کہ اللہ نے آپ کو گھر میں بلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہم یہاں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اس کے بتائی ہوئی شریعت کو سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کو یہاں بیٹھنے کے ہر لمحے کے بدلے اجر عظیم نصیب فرما، تمام حاضرین کی نیک حاجات کو پورا فرما، تمام مومنین مومنات کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔